سب سے پہلے تو معیشت کی بات کرنا چاہوں گا. یہ وقت اس کی ڈیٹیلز میں جانے کا نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل میں ایک پیپر میں نے لکھ دیا ہے, وہ میں ریلیز کر دوں گا پریس میں, تاکہ آپ سب آگاہ ہو جائیں کہ ریئل سچویشن, اصلی سچویشن ہماری معیشت کی کیا ہے. لیکن فی الحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معیشت کے حوالے سے چند باتیں. دسمبر 2007 یعنی 8 مہینے پہلے ذرا نظر ڈالیں. کیا حالت تھی ہماری معیشت؟ بالکل ٹھیک تھی, بلکہ پختہ تھی. 8 مہینے پہلے جی ڈی پی ہماری 7% ایوریج گرو ہو رہی تھی, اور 63 ارب ڈالر سے 160-170 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی, ڈبل سے زیادہ. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے 17 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے تھے. ہماری ریونیو کلیکشن 1 ٹریلین یا 1000 بلین 1000 ارب روپے پہ پہنچ گئی تھی. ہماری اسٹاک ایکسچینج انڈیکس تقریباً 16,000 کے قریب پہنچ گیا تھا. اور سب سے بڑی بات, ایکسچینج ریٹ $1 کی قیمت 8 سال تک 60 روپے کے ارد گرد رہی. یہ ہماری اکانومی کی طاقت تھی, جس کی وجہ سے یہ ساری مین انڈیکیٹر جو میں نے بتایا ہیں, اکنامک معاشی خوشحالی کے انڈیکیٹرز یہ تھے. اور یہ 8 مہینے پہلے یہ صورتحال میں بتا رہا ہوں. اس وجہ سے دنیا کی اسسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, ایویلیویٹنگ ایجنسیز, انہوں نے پاکستان کو N11 میں قرار دیا. N11 نیکسٹ 11. اور یہ نیکسٹ 11 وہ ممالک دنیا کے جو برک ممالک کے بعد, اور برک کون تھا؟ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا. برک یہ 4 تو پروگریسو اکانومیز, ڈائنامک اکانومیز. ان کے بعد پوری دنیا میں جو نیکسٹ 11 تھے, ان میں پاکستان کا بھی شمار کیا گیا. دیکھو, میں ایسی چیز نہیں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے, دنیا کے کسی ادارے میں معلوم کریں اور آپ کو پتا ہو جائے گا کہ یہ صورتحال پاکستان کی معیشت کی پختگی کی یہ صورتحال تھی 8 مہینے پہلے. یہ بحران, معاشی بحران تو 6 مہینے پہلے شروع ہوا ہے. ہماری فورن ایکسچینج ریزروز 10 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلی گئی ہیں. ایکسچینج ریٹ جو 8 سال سے 60 روپے پہ تھا, آج 77 روپے پہ چلا گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج جو 15,700 یا 16,000 کے قریب تھا, آج 10,000 کے ارد گرد منڈلا رہا ہے. فلائٹ آف کیپٹل ہے, لوگ اپنا پیسہ لے کر, ڈالرز لے کر باہر جا رہے ہیں. انویسٹرز نے, چاہے اپنے لوگ ہوں یا باہر کے, انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے. اس کا اثر غریب عوام پہ مہنگائی کی صورت میں سامنے ہے. آٹا, دال, گھی کی قیمتیں 1.5 سے 2 ہو گئی ہیں, اور ان کی تکلیف عام غریب عوام کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل بحران جس کا پاکستان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ انٹرنیشنل بحران تیل کی قیمتوں کی وجہ سے, فوڈ گرینز خاص طور پہ ویٹ کی وجہ سے, قیمتوں کی وجہ سے, اور ہمارے لیے ایڈیبل آئل, گھی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کی قیمتوں کی وجہ سے یہ ضرور ہمارے اوپر, ہماری معیشت پہ نظر انداز ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ ہماری معیشت پختہ تھی 2007 دسمبر تک, ہم نے تمام یہ شوق ہماری معیشت میں سہے, اور اسی لیے ایکسچینج ریٹ بھی سٹیبل رہا, فورن ایکسچینج ریزرو بھی بڑھتی رہی,
سب معاملہ معیشت معاشی لحاظ سے ٹھیک رہا. لیکن اب جیسے میں نے بتایا یہ ڈاؤن سلائڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ساری ہماری پالیسیز 9 سال سے ہی خراب تھی، میں گزارش کروں گا جو بھی شخص یہ کہتا ہے وہ پاکستان کو اور نہ نقصان دے اور عوام کو نہ دھوکہ دے. بجلی کا بحران، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بجلی کی ڈیمانڈ کیونکہ ہماری معاشی حالت بہتر ہو رہی تھی، عوام میں ترقی ہو رہی تھی، پیسے زیادہ ہو گئے تھے، تو بجلی کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے 7-8 سالوں میں. اور میں ایڈمٹ کروں گا کہ اس کے مقابلے میں ہم نے اپنی جنریشن کیپیسٹی کو اسی سپیڈ سے اسی مقدار میں نہیں بڑھا سکے ہم. لیکن یہ کہنا کہ بجلی کوئی جنریشن کیپیسٹی میں اضافہ ہی نہیں ہوا پچھلے 9 سالوں میں، یہ سراسر غلط ہے. 3000 میگا واٹ سے زیادہ جنریشن پچھلے 9 سالوں میں ہوئی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ ناکافی رہی کیونکہ اکنامک گروتھ بہت تیز تھی اور بجلی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اب کیا صورتحال ہے. جون 2007 میں ہم 14,000